کا مشن اصل میں یہی ہے کہ روح کو غذا پہنچائی جائے، روح کو تربیت دی جائے، روح کو جنا بخشی جائے، روح کو ترقی دی جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ سے قریب تر ہو جائے اور اس کی آخرت بن جائے۔ باقی دنیا کا نظام اپنی جگہ چلے گا اس طریقے پر جیسے دنیا کے مناسب یہ دینی مناسب ہے، اس کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب کے اندر ہونی چاہیے۔ جب اس کی عظمت اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی تو پھر ہم ان علماء کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، ان کی جلالت کو سمجھیں گے، ان کی عظمت کو سمجھیں گے۔ جب اس کو سمجھیں گے تو پھر ایک اور نمبر آتا ہے، اس کا نام ہے خدمت۔ عظمت کو سمجھا تو خدمت کے لیے ہاتھ بڑھا، جب عظمت کو جانا تو خدمت کے لیے آگے بڑھا، اب خدمت کے لیے ذوق آئے گا اور خدمت کریں گے۔ اس لیے کہ علماء اور ائمہ مساجد ہمارے دین کے لیے کام کرتے، ہم کو زندہ رکھنے کے لیے دینی اعتبار سے، روح کے اعتبار سے ہماری خدمت کرتے، مسجدوں کو باقی رکھتے ہیں، مسجدوں کے نظام کو باقی رکھتے ہیں، وہاں کی جو ہے عبادات کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے باقی رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری روح تابندہ ہوتی ہے، ہماری روح زندہ رہتی ہے، ہماری روح کو جنا ملتا ہے۔ تعلیم و تعلم کے شعبے، قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، اس کے ذریعے سے ان کے قلوب کی اصلاح کرنا اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایمان کو گھسانا، بسانا، رچانا، اور پھر ان کے عمل کو ٹھیک کرنا، اخلاق کو زندہ کرنا، یہ وہ سب کام ہے جس سے کہ انسان بنتا ہے۔ بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کالجز موجود ہیں، دنیا کے اندر اسکول موجود ہیں، دنیا کے اندر دانشگاہیں موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر اخلاق کا کوئی درس آتا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ سلوک اور لوگوں کے ساتھ میں تعلق کس طرح ہو، یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا۔ یہ اگر سکھایا جاتا ہے، مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کو سکھایا اور بتایا گیا، جو اس کو پڑھے گا وہ واقعی ایسا ہوگا کہ ایک بہترین انسان کا نمونہ آپ کے سامنے دکھائی دے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے۔ ارے بھائیو، مدارس کے اندر آ کر دیکھیں تو وہاں تو آپ کو صرف یہ ملے گا قال اللہ و قال الرسول کی صدا ہے۔ وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا تو یہ دکھائی دے گا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی علم کی چاشنی حاصل کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، جاگ جاگ کر رات میں پڑھ رہا ہے، دن کے اندر محنت میں لگا ہوا ہے، علوم کے خزانوں کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے محنت اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے مدارس کے اندر۔ وہاں پر دہشت گردی کا دور دور تک گزر بھی نہیں ہوتا۔ تو وہاں جو پڑھ کر آتے ہیں ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا انداز زندگی سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، مدارس کی ہم سب کو ضرورت ہے، قرآن و حدیث کے علوم کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور یہ پڑھنے پڑھانے والے ہی لوگ ہم کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا یہ ائمہ مساجد ہوں یا اسی طرح مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے ہوں، یہی لوگ یہ خدمت ہماری انجام دیتے ہیں۔ جب وہ ہماری روح کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے دین کے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی دنیا کے سلسلے میں ان کی خدمت کریں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا ضروری ہے، خدمت کا جو لفظ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جیسے کہ جناب مولانا مفتی داؤد صاحب نے بھی اشارہ دیا، یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں، ناداروں، بے بس لوگوں، محتاجوں کی خدمت کا نام ہی خدمت ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ خدمت وہ بھی ہے، لیکن ایک خدمت اور بھی ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر کوئی آدمی
اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کیا غریب سمجھ کر ان کو کرتا ہے؟ ہر آدمی ماں باپ کی خدمت کرنے کو شرف سمجھتا ہے، عظیم خدمت سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن کیا یہ سمجھ کر ماں باپ کی وہ خدمت کرتا ہے کہ میرے ماں باپ فقیر ہیں؟ اگر ماں باپ کو یہ پتہ چلے کہ بیٹا ہماری خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ہم کو فقیر سمجھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ماں باپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی، وہ اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینک دیں گے، کہیں گے تیری خدمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیرے مال کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، تیرے کپڑوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت تو ان کی عظمت کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کی جلالت کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کی بلندی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، استاد کی خدمت بھی کی جاتی ہے، شیخ کی خدمت بھی کی جاتی ہے، اپنے ٹیچر کی خدمت کی جاتی ہے، کسی بڑے کی خدمت کی جاتی ہے، عظیم الشان انسان کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن ان ساری خدمات میں یہ تصور ہم کہیں نہیں لاتے وہ غریب ہیں اس لیے ہم خدمت کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم ہے اس لیے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ فقیر ہے سمجھ کر نہیں، عظیم ہے سمجھ کر خدمت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر بھائیوں، ہمیں ائمہ کی خدمت کرنا ہے، علماء کی خدمت کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں، یہ سمجھ کر نہ کرو کہ وہ فقیر ہے۔ فقیر ہونا اپنی جگہ درست ہو یا نہ درست، میں بحث اس کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا مدارس بنا کے رکھے اور ان مدارس اور مساجد کے اندر وہ تمام شعبے قائم کیے جائیں جن شعبوں کے ذریعے سے ملت کی خدمت انجام دی جائے، دینی اعتبار سے ہو یا ملی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، خدمت انجام دینے کے جو شعبے وہاں پر قائم کرنے چاہیے وہ تمام شعبے قائم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر مساجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کی، مسجد نبوی سے پہلے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام ہے مسجد قباء۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی میں تعلیم کے حلقے بھی لگتے تھے، ذکر کے حلقے بھی لگا کرتے تھے، ضروری مسائل پر گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی مجلسیں وہاں لگا کرتی تھی، اور کسی آدمی کا کوئی کیس آ جائے، کوئی قضیہ درپیش ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس قضیے کا تصفیہ بھی وہیں پر کیا جاتا تھا۔ گویا کہ مسجد کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد عبادت گاہ بھی تھی، مسجد تعلیم گاہ بھی تھی، مسجد عدالت گاہ بھی تھی، مسجد ہمارے تمام مسائل کا سینٹر بھی تھا۔ یہ سب کے سب کام مسجد کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ وہی مساجد جو بعد میں بنی ان کے اندر بھی یہ سارے کے سارے شعبے قائم ہونے چاہیے۔ اسی طرح مدارس تعلیم گاہیں بھی ہیں، تربیت گاہیں بھی ہیں، وہاں پر صرف تعلیم نہیں ہوتی بلکہ تربیت کی جاتی ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا یہ مدارس کیا ہیں؟ مدارس دراصل انسان کو انسان گاہ بنانے کی کارگاہیں ہیں، فیکٹریاں جہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفکر ملت، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، ان کا جملہ یہی جملہ ہے جس کو میں نے نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مدارس دراصل کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانے کی کارگاہیں، فیکٹریاں، وہاں پر جانے کے بعد ایک انسان بنتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا ذوق اس میں پیدا ہوتا ہے، اخلاق اس کے اندر تیار ہوتے ہیں، اس کا مزاج ڈھل جاتا ہے، اور نبی کے مزاج میں اس کے مزاج کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مدارس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں
یہ عظیم خدمات ان کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ علماء اور ائمہ ان خدمات کو انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بھرپور طریقے پر ان کی عظمت کو، جلالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی خدمات انجام دینی چاہیے، جیسے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے شیخ کی خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے استاد کی خدمت کرتے ہیں، جیسے اپنے دادا دادی کی خدمت کرتے ہیں، ان سب جگہوں پر ان کی عظمت و جلالت کا تصور کار فرما ہوتا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ ائمہ کی خدمت، علماء کی خدمت کی جائے اور ان کے شایع نشان کی جائے۔ لیکن ایک بہت طویل عرصے سے ملت اسلامیہ میں یہ قصور پیدا ہو گیا، یہ فتور آ گیا، اور معلوم نہیں کس راستے سے داخل ہو گیا کہ لوگوں نے ان ائمہ کو اور علماء کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یہ حقیر سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں۔ بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات نے مال و دولت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر وہ چاہیں مال کما سکتے ہیں، جما سکتے ہیں، لیکن ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ مال کے جمع کرنے میں اور مال کے کمانے کی فکر میں اپنے آپ کو بازاروں کے حوالے کر دے، بلکہ وہ دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں بڑے عجیب الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔ مال ان لوگوں کو دو، ان فقیروں کو دو۔ کن فقیروں کو؟ وہ بھیک مانگنے والے فقیروں کو نہیں، ان فقیروں کو نہیں جو اپنے فقر کا اظہار کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ان فقیروں کو، واقعی جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ دولت کے خزینے جمع کرنے کی فکر میں نہیں لگے ہوئے ہیں، ایسے فقیروں کو دو۔ الذین لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چل پھر کر محنت کر کے کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مسجدوں میں محصور ہیں اور اللہ کے راستے میں محصور ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، ان کو اللہ کے راستے کے کاموں میں لگا دیا گیا، وہ تعلیم میں لگے، تربیت میں لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والوں کو بھی کمانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بھائی، اگر وہ کمانے کی فکر کریں گے تو ہماری وہ خدمت نہ کر سکیں گے جو خدمت کہ اللہ نے ان کے حوالے کی ہے، جس کا ذکر اس میں ہے احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو گھیر دیا گیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ جا کر کماتے دھماتے بازاروں میں گھومتے پھرتے نہیں رہ سکتے، اتنی طاقت ان کے پاس میں نہیں ہے، یعنی اتنی فرصت ان کے پاس میں نہیں ہے۔ اگر وہ چلے جائیں بازاروں کو، نماز کون پڑھائے گا؟ اگر یہ چلے جائیں بازاروں کو کمانے کے لیے، اذان کون پڑھے گا؟ اگر یہ چلے جائیں مدارس سے نکل کر تعلیم کون دے گا؟ حافظ کون بنائے گا؟ عالم کون بنائے گا؟ مفتی کیسے تیار ہوگے؟ محدث کہاں سے تیار ہوگے؟ مفسر کہاں سے تیار ہوگے؟ فقہاء اعظام کہاں سے تیار ہوگے؟ یہ سب اگر تیار ہو رہے ہیں، اس لیے تیار ہو رہے کہ تیار کرانے والے نے اپنی زندگی کو اس کے لیے قربان کر دیا۔ احصروا فی سبیل اللہ۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا ہے کہ ان حضرات کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہیے، اور اس خدمت میں ان کے شایع نشان پہلو کو بھی ہمیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ زمانے سے ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے ان کی تنخواہ اتنی مختصر کر دی، اتنی مختصر، بعض وقت تو یقین بھی نہیں آتا کہ واقعی یہ تنخواہ دی جا رہی ہے، کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ ابھی مولانا مفتی داؤد صاحب مجھ کو بتا رہے تھے کہ اس علاقے میں ایک امام صاحب کی تنخواہ 200 روپے ہے۔ آپ کو یقین آئے گا، لیکن یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ثبوت موجود ہے، خبر موجود ہے۔ اگر واقعی ایسی حالت ہے، انتہائی افسوسناک حالت ہے، سوچا بھی نہیں جا رہا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے کھائیں گے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، مختلف حالات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار ہے۔ اور میں نے یہ عرض کر دیا ہے، اس لیے نہ دیجئے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے دیجئے کہ ان
کا منصب بڑا عظیم ہے، ان کا منصب بڑا جلیل ہے۔ ایک زمانے میں یہ منصب اتنا بڑا تھا اور یہ علماء اس مقام پر فائز تھے کہ بادشاہ وقت بھی ان کے دروازے پہ آیا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر واقعہ لکھا ہے عبد الملک بن مروان کا، جو بڑے کم و فر کے بادشاہ گزرے، بہت جلیل الشان بادشاہ عبد الملک بن مروان۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، تابعی بزرگ، جن کا نام تھا حضرت عطا ابن ابی رباح، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد کس پائے کے ہوں گے، کس درجے کے ہوں گے؟ خالصتاً مکے کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت مکہ آئے تو ان کو یہ شوق ہوا کہ عطا ابن ابی رباح سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، تو وہ ان کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ بادشاہ ایک فقیر کے دروازے پہ جا رہا ہے، فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں، یہ اللہ کے فقیر ہے۔ ان کے دروازے پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باندی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ بادشاہ بیٹھ گئے اور بادشاہ اپنے ساتھ اپنے 2 شہزادوں کو بھی لایا تھا، اپنے پاس بٹھا کر وہ بھی بیٹھ کر انتظار کرتے رہے کہ عطا ابن ابی رباح فارغ ہوں گے، نماز سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا بادشاہ وقت اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ موجود، سلام علیکم ہوا، خیر خیریت ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسے وقت تشریف لائے ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی اہم ترین کام میں مشغول ہوں، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے میں گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن اپنا کام بھی نمٹاتا رہوں گا۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنا کام بھی کروں اور آپ سے گفتگو بھی کروں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ ایک عالم اپنے زمانے کے بادشاہ کو یہ جواب دے سکتا ہے۔ بادشاہ خود اس کے پاس آئے اور وہ جواب یہ دے رہے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے بات کرنے کے لیے، آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا۔ اپوائنٹمنٹ تو بادشاہ دیتا ہے اور وہاں اپوائنٹمنٹ عالم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت آپ آئے ہیں کہ بات کرنے کو فرصت نہیں، ایک اہم کام ہے، میں وہ کرتا بھی جاؤں گا اور آپ سے گفتگو بھی کرتا رہوں گا۔ خیر اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی، دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ عطا ابن ابی رباح ادھر مڑ کر کچھ کام بھی کر رہے تھے اور ان کا جواب بھی دیتے جا رہے تھے، کچھ مشورے تھے، کچھ باتیں تھی، سب ہو گیا۔ جب اس کے بعد بادشاہ رخصت ہونے کے لیے باہر نکلے تو عطا ابن ابی رباح نے دروازے تک جا کر مشایعت کی، یعنی وہاں تک چھوڑ دیا ہے۔ جب بادشاہ باہر نکلے تو اپنے 2 شہزادوں سے انہوں نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے نوٹ کر لیا، آج تک تاریخی کتابوں کے اندر ان کا جملہ موجود ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا اپنے دونوں شہزادوں سے خطاب کرتے ہوئے، اے میرے شہزادوں، اے میرے بیٹوں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں علم کے حاصل کرنے میں کبھی کسل و سستی کو دخل نہ دینا، لا تنیا فی العلم، علم کے حاصل کرنے میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آج میری بادشاہت اس کالے کلوٹے غلام کے علم کے سامنے کیسے پامال ہو گئی۔ یہ بادشاہ کا جملہ ہے۔ اس نے کہا میں نے آج دیکھ لیا کہ میری عمارت، میری خلافت، میری بادشاہت اس کالے کلوٹے غلام کے علم کے سامنے کیسے پامال ہو رہی۔ یہ زمانہ تھا جس میں علم کا یہ وقار تھا، علم کی عظمت تھی، علم کی جلالت تھی۔ بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ بھائیو اس دور کو ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر بھی عالم کے دروازے پر پہنچ جایا کرے، اور جو ہے کوئی منسٹر ہو مسلمانوں میں وہ بھی کبھی عالموں کے گھر پہ پہنچ جایا کرے، اور اسی طریقے پر کوئی اور مختلف عہدوں پر فائز ہو یا مختلف علوم اور فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ پہنچ جایا کرے علماء کے در پر اور ان سے ملاقات کرے، ان کی عظمت و جلالت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔
میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء کی خدمت ان کے شایان شان ہونا چاہیے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے. مامون الرشید کا دور تھا اور اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جو کسی اور علاقے کے تھے اور انہوں نے اپنے علاقے سے کوچ کر کے